بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل کا آج ہم رکوع پڑھیں گے، اور اس رکوع میں گزشتہ رکوع کے ساتھ کچھ اہم ہدایتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پہلا رکوع جو آیت نمبر 30 تک چلتا رہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خرچے کے حوالے سے کچھ احکامات جاری فرمائے۔ ایک تو یہ کہ کنجوسی کا مظاہرہ مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تو خرچہ کرو۔ کنجوسی کرنا، جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی ہاتھ روک لینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچہ کرو، اس سے زیادہ خرچہ کرنا فضول خرچی ہوتی ہے، اور جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ جو فضول خرچی کر رہا ہے، اگر 50 روپے کی ضرورت ہے اور وہ 55 روپے خرچ کر رہا ہے تو بھی 5 روپے کا فضول خرچ کہلائے گا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ ہدایتیں جاری کی گئی تھیں۔ اس کے بعد اب اس رکوع میں جو آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاشرتی خرابی کو اجاگر کیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس پورے رکوع میں معاشرتی خرابیوں کو ظاہر کیا گیا اور کہا گیا کہ تم ان باتوں پر عمل نہ کرو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ ہے اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو معاشرتی خرابی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ فاقہ کشی اور غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اب ہم پالیں گے کیسے؟ ہمارے فائنینشیل حالات بہت خراب ہیں، اولاد پیدا ہوگی تو پھر ان کی پرورش کرنی پڑے گی، تو لہٰذا یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کو مار ڈالو، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ بچے کی محبت دل میں پیدا ہو، اس کو وہیں پر ختم کر دو۔ یہ اس دور کی بات تھی جب جہالت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور عرب کے اس خطے میں مالی تنگی بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک تو بارش ہوتی نہیں تھی، کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی، جہاں تھوڑا پانی آ گیا وہاں پر کچھ جھاڑ پیڑ اڑ جاتے تھے کھجور کے، اور وہی ان کی گزر بسر تھی۔ بہت تنگی اور مفلسی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسے میں اولاد پہ اولاد اگر ہوتی جائے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جا رہی تھی۔ صبر نہیں ہے، اور اللہ کے دینے پر راضی ہونے کی صفت ان کے اندر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، تو ایسے میں ان کی جہالت اس قدر بڑھ گئی تھی۔ پھر اس کے اوپر یہ کہ علم اور اخلاق سے دور ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسے ہی ہوگا، تو ایسا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آج کے دور میں بھی یہ آیت اسی طرح صادق آتی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ پہلے اولاد پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اب ایک ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے ایبارشن کا۔ یہ بھی وہی ہے، پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا اور پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنا، قتل تو بہرحال قتل ہے، اب ایڈوانس طریقے سے قتل ہو رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور فاقہ کشی اور غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت برا کام قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو ہرگز قتل مت کرو فاقہ کشی اور مفلسی کے ڈر سے۔ چاہے تمہیں مفلسی آ جائے، چاہے تمہیں فاقہ کشی آ جائے، چاہے کیسی حالات خراب ہو جائیں، اولاد کو قتل کرنے کا تم کو اختیار دیا گیا نہیں ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، رزق دینے والے کون ہیں؟ تمہاری اولاد کو تم دیتے ہو۔ رزق دینا تو ہمارا کام ہے، ہم مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں تو رزق بھی ہمارے ذمہ ہوگا۔ جو کام ہمارا ہے تم اس میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ ہم پیدا کر رہے ہیں تو ہم ہی رزق دیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اگر کم بچے پیدا کر رہے ہو تو ان کی مالی حالت اچھی ہو جائے گی، زیادہ بچے پیدا کر رہے ہو تو مالی حالت خراب ہو جائے گی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مقدر میں مالی حالت خراب لکھا ہے، مفلسی، تنگ دستی، غریبی اگر تمہاری اولاد کی قسمت میں لکھی ہوگی تو ایک بچہ پیدا کریں گے بھی تو مفلسی آ گھیرے گی، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم رزق دینے والے ہیں۔ نحن نرزقہم، رزق دینے والے تو ان کو ہم ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وإیاکم، اور ان کو رزق دینے کی بات تو بعد میں آتی ہے، تم کو کون دے رہا ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو قتل کر لو گے؟ تو ہم جب ان کو رزق دے رہے ہیں تو تم کو خود کو بھی تو ہم رزق دے رہے ہیں۔
ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور یاد رکھو کہ ایسا قتل کرنا اولاد کو، چاہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہو چاہے پیدا ہونے کے بعد ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے تمہاری، بہت بڑی خطا ہے، معاف نہیں کی جائے گی۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور اسی طرح دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، جو کلمہ ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے زنا کرنا، لہذا زنا مت کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں زنا مت کرو کا حکم نہیں ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب ایک تو زنا کرنا حرام ہے، زنا کے قریب جانا، اس کے اسباب پیدا کرنا بھی اسی طرح حرام ہے، کیونکہ حکم ہے قریب نہ جانے کا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، اگر وہ یہ سمجھ کر کہ میں تو صرف قریب جا رہا ہوں، زنا تھوڑی کر رہا ہوں، قریب چلے جائیں تو شاید بغیر اس گناہ میں ملوث ہوئے کہ بچ کے نہ آ سکیں، اسی لیے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ انہ کان فاحشہ، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ بے حیائیاں بھی بہت قسم کی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بے حیائی ہے یہ سب سے ٹاپ کلاس بے حیائی ہے، سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ تم کو اس راستے کا اندازہ نہیں ہے، جب تم اس راستے پر چلو گے، جب انجام کو پہنچو گے تو پتہ چلے گا ہم کس برے راستے پر آ گئے تھے، اور وہاں سے یو ٹرن کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو قتل کرنا یہ اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا ہے، کوئی بھی کسی کی جان نہ لے۔ اب اس کے اندر تخصیص مسلمان اور کافر کی بھی نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں مار سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے الا بالحق۔ ہاں اگر حق کے راستے پر ہے، کوئی ایک جینوئن مجبوری ہے یا حق کے راستے پر ہے، اللہ کے راستے پر ہے تو الگ بات ہے۔ جیسے کہ میدان جہاد میں اگر آپ کے دشمن کو قتل نہیں کریں گے تو دشمن آپ کو قتل کر دے گا، تو وہاں پر جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی منصف ہے، عادل ہے، جو عدل کے لیے، انصاف کے لیے کسی کو سزائے موت دیتا ہے تو وہاں پر جائز ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ایسے جانوروں کو مارنا جو انسان کے فائدے کے لیے ان کا مارنا ہے تو وہ مار سکتے ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کے بلا وجہ کے آپ کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، ایسے چلتے چلتے مذاق میں آپ نے کسی کو قتل کر دیا، تتلی پکڑی اور اس کو مار ڈالا، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا، لیکن جان لے لیا آپ نے۔ تو یہ جانوروں کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ انسان کا فائدہ ہونا یا انسان کو کسی مصیبت سے بچانا ہے یا تکلیف سے بچانا ہے یا انسان کا فائدہ کرنا ہے تو جانور کو مار سکتے ہیں، یا پھر انسان کو دوسرے انسان کے فائدے کے لیے نہیں مار سکتے، بلکہ اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس کے بغیر اگر چارہ نہ ہو، اور وہ بھی کام ہر انسان کا نہیں ہے، سزائے موت کا دینا بھی ہر انسان کا کام نہیں ہے، جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا قانون کے اعتبار سے وہ ہوگا، یا پھر میدان جہاد میں ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسی وجہ ہے جو جائز قرار دی گئی ہے، اسی جائز وجہ کی بنیاد پر آپ کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنے کا ہی تذکرہ نہیں ہے اس کے اندر، خود کو قتل کرنے کا بھی ہے، یعنی خودکشی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے اور آپ نے نہیں بنائی۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور اگر کسی کا ناحق قتل کیا جائے گا تو پھر ہم مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق دے دیں گے۔ اب جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ آپ سے بدلہ لینے کا ارادہ کریں گے اور ان کو یہ حق دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کا ناحق قتل کیا تو اس کے وارثین آپ کے قتل کا مطالبہ کریں گے اور ان کے وارثین کو آپ کو قتل کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ فلا یسرف فی القتل، تو پھر قتل کے راستے میں آگے مت بڑھو۔ جو جائز نہیں ہے وہ کام کرنا اسراف، جیسے آپ سے کہا گیا کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ویسے یہاں پر بھی ہے، جہاں پہ کسی کو قتل کرنا جینوئن ریزن سے نہیں ہے وہاں پر یہ بھی اسراف میں آئے گا، قتل ہی ہوگا۔ انہ کان منصورا، اور جو مظلوم ہوگا
جس کا ناحق قتل کیا گیا ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، ہم اس کے سپورٹ میں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کا ناحق قتل کیا، بھلے ہی آپ حق پر ہیں، وہ ناحق پر ہے، ظاہری طور پر قانون کے حساب سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے اگر تلوار ہاتھ میں لے لی اور اپنے طور پر فیصلہ سنایا اور اس کو قتل کر دیا، تو اب ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کی سپورٹ کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اگر کوئی یتیم ہے، اس کے ماں باپ مر چکے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ امانت رکھی، گھر رکھا یا مال دولت پیسہ رکھا، تو آپ اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ لینا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ہی کے پاس ان کے والدین نے امانت رکھائی ان کے بچوں کے لیے، تو جب تک وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں آپ ان کے مال میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ بچوں کی تعلیم، وہ بچوں کی تربیت کے لیے اگر مطلوب ہوا، ریکوائرڈ ہوا، تو آپ اس میں سے لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائیں، آپ اپنا امانت رکھنا چاہیے۔ اور جب تک وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، جوان نہ ہو جائیں، وہ بچوں کے حوالے بھی وہ پیسے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ابھی وہ شعور کو نہیں پہنچے۔ آپ امانت رکھیں اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، وہ پیسہ ان کے حوالے کر دیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اب یہ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے ارادوں کو پورا کرو۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کل کروں گا تو کسی قیمت پہ کرنا ہے، کیوں کہا پھر؟ اگر کرنا نہیں تھا تو کہا کیوں؟ اگر آپ کو ایک کام کرنا نہیں تھا تو پھر آپ نے کہا کیوں کہ میں کروں گا؟ نہیں کہنا تھا، کوشش کروں گا کہنا تھا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر آپ کے منہ سے نکل چکا کہ میں یہ کروں گا تو اب کر کے ہی رہنا۔ جیسے بہت سارے لوگ چلتے پھرتے اپنی وعدہ خلافیاں کرتے رہتے ہیں، ابھی آتا ہوں، چلے جاتے ہیں، حالانکہ آتے جاتے کچھ بھی نہیں، صرف ایک نکلنے کا ایک بہانہ ہے، ابھی آتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہہ دیا تو آپ کو تھوڑی دیر میں آنا ہی ہوگا، چاہے زمین آسمان ایک ہو جائیں، چاہے آپ کا لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے، چاہے آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ کو آنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ میں آؤں گا، تو اب آنا ہی آنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مت سمجھو کہ تم نے اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہر وعدہ ایسا ہوگا جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تم نے فلاں وقت ایسا کہا تھا اور پورا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کسی چیز کو ناپو، وزنو یا تولو، بالقسطاس المستقیم، ترازو میں جب تم کوئی چیز ناپو یا ترازو میں کوئی چیز تولو تو بالکل درست تولو، بالکل درست ناپو۔ 1 میٹر 1.5 میٹر تو بہت دور کی بات ہے، آپ اتنا کپڑا بھی چھوٹا کاٹ کے نہیں دے سکتے۔ 200 کلو کا کسی نے سودا لیا آپ کے پاس سے، 2 کنٹل کا، تو آپ 50 گرام بھی کم نہیں کر سکتے، جتنا لکھا ہے اتنا تولنا ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہ بہتر طریقہ ہے تمہارے لیے، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اگر تم ناپ تول میں ایمانداری کا مظاہرہ کرو تو بظاہر تو کچھ وقت تم کو ایسا لگے گا کہ میرا کچھ زیادہ چلا جا رہا ہے، اگر میں تھوڑا سا ہاتھ ماروں تو شاید کچھ میرا فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ فیوچر میں آگے تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ برابر تولنا، تمہارا اعتماد تمہارے اوپر، تمہارے کسٹمر کا اعتماد بڑھ جائے گا، تمہارے لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا، تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا۔ عارضی فائدے کو مت دیکھو، مستقل فائدے کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو فائدہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کیا اجر دینے والا ہے تو ہم کو پتہ بھی نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس کے بعد ایک اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، تحقیق نہ کی ہو، پڑھا نہ ہو، اس بات کی پیروی مت کرو۔
ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت بری طریقے سے پھیلی ہوئی بات، سنی سنائی باتوں کو یا سوچی اور سمجھی باتوں کو میں نے ایسا خیال کیا، میں نے ایسا سوچ لیا اور پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے ان باتوں کی پیروی مت کرو، اس کو یقین کے ساتھ آگے مت بڑھاؤ، اس پر عمل مت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل، سب کے سب ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو آنکھیں دی اور تم ان آنکھوں کا استعمال کرتے ہو اپنی زندگی میں اپنے کاموں کے لیے، تو بنائی تو اللہ تعالیٰ نے، استعمال کر رہے ہو تم، تو مطلب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اونر اللہ تعالیٰ ہے اور تم یوزر ہو۔ تو اونر یوزر کو کچھ کام کے لیے کوئی چیز دیا ہے تو بعد میں اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پوچھے گا نا۔ تو یاد رکھو یہ آنکھ بھی، یہ کان بھی، یہ دل بھی، سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اب ایک اور حکم ہے یہاں پر، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو۔ چلنے میں بھی نرمی ہونا چاہیے، آگے کو جھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ والوں کی چال کو دیکھیے، چال سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والا ہے نہیں، جھکا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اور جب کہ دنیا دار اور اللہ سے بے خوف آدمی کو دیکھیے ایسے تن کے چلتا ہے، کلیئر سمجھ میں آتا ہے آپ کو، چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، بہت ہی سینہ چوڑا پھلا کے ایسے چلتا ہے۔ جبکہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ ایسے چلتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے زمین پر اکڑ کر چلنا نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اکڑ کر چلنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیا ہو، تم تو زمین کو چیر نہیں سکتے، آسمان کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ تم آسمان تک پہنچ سکتے ہو نہ تم زمین کی تہہ میں جا سکتے ہو، تم تو اتنے مجبور ہو کہ تم نہ یہ کر سکتے ہو نہ وہ کر سکتے ہو، تو اکڑ کر کس بنیاد پہ چلتے ہو؟ تم کو اکڑ کر چلنا زیب دیتا ہے؟ تمہاری حقیقت کو پہچانو، تم کیا ہو، دنیا میں تمہاری کیا ویلیو ہے، تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ جس زمین پر تم اکڑ رہے ہو نا، اس زمین کے بارے میں تم کو خود کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے، اس کا تم کچھ نہیں کر سکتے، پھر اکڑتے کیسا ہو؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور ساری چیزیں جن چیز کا ذکر کیا گیا ابھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان میں سے ہر ایک بات بری ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدہ چیزیں بیان کر دیا، دیکھو یہ چیزیں ہیں جو مجھے سخت ناپسند ہے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم بھی ناپسندوں کی فہرست میں آ جاؤ گے، فالٹ لسٹ میں تمہارا نام آ جائے گا اگر اس میں سے کچھ بھی ایک کام کرو گے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہدایتیں جنہیں اے نبی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجی ہیں وحی کے ذریعے، یہ بہت کام کی باتیں ہیں جو آپ کے امتیوں کو آپ بتائیے، جو باتیں آپ کو یہ جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار کے بھیج رہا ہے نا، یہ رب کی طرف سے آ رہی ہیں، وحی کے ذریعے آ رہی ہیں اور آپ کی امت کی بھلائی کے لیے آ رہی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور ہاں یہ یاد رکھو، یہ سب چیزوں سے بچنا تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا خدا مت بناؤ، عبادت کے لائق مت بناؤ، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر یہ کریں گے تو پھر تم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ایسی حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم پر لعنت بھیجی جائے گی، ملامت کی جائے گی۔ جہنم میں جب کسی انسان کو بھیجا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی مہمانوں کی طرح، وی آئی پیز کی طرح جہنم میں نہیں بھیجا جاتا، بہت ہی ذلیل کر کے بھیجا جاتا ہے، بہت ذلیل کر کے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو گردنوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے، ایسا مہمانوں کی طرح نہیں لے جایا جاتا جہنم۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اب دیکھیے بعض ایسے لوگ بھی تھے
جو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹے بنایا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، اور جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسا کہا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے تمہیں چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، تم ایسا سوچتے ہو؟ انکم لتقولون قولا عظیما، افسوس کی بات ہے تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے تمہارے لیے، یہ بہت گھٹیا بات کر رہے ہو تم ایسی باتیں کہہ کر یہ سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے۔ نہیں، بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے صرف مہلت ہے، پھر مہلت کا وقت گزار لو، اس کے بعد دیکھیں گے کس کو بیٹا بنایا گیا ہے، کس کو بیٹیاں بنایا گیا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو جو سخت ناپسند ہے ان کا تذکرہ کر دیا، تاکہ کوئی نادانی میں بھی یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند تھی، ہم کو نہیں پتہ تھا، ہم نے غلطی میں کر لیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا کیا ناپسند ہے۔ اس کے بعد بھی یہ جانتے بوجھتے بھی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھو تمہارا نام اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔